ویت نام کے کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا۔ اس کا نام ڈائزنگ تھا اور وہ اکیلا ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ شکار تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک شکرا نظر آیا جو سانپ پر جھپٹنے ہی والا تھا۔ ڈائزنگ کو سانپ پر ترس آ گیا۔ اس نے تیر سے شکرے کو مار گرایا۔ سانپ بھاگتے بھاگتے رک گیا، پھن اٹھا کر ڈائزنگ کو دیکھا اور پھر بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ ڈائزنگ، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ لو، یہ جادو کا موتی ہے، اسے زبان کے نیچے رکھو گے تو دنیا کے ہر جانور کی بولی کا مطلب سمجھ سکو گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے اس علم کو نیک کاموں میں استعمال کرنا۔ پھر اچانک سانپ غائب ہو گیا۔ اسی وقت ڈائزنگ کو ایک پہاڑی کوے کی کائیں کائیں سنائی دی۔ اس نے جادوئی موتی زبان کے نیچے رکھا اور کوے کی کائیں کائیں کی طرف کان لگا دیے۔ کوا کہہ رہا تھا، یہاں قریب ہی ایک جھاڑی میں ایک موٹا تازہ ہرن بیٹھا ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اس کی کلیجی مجھے دو گے تو میں تمہیں اس تک لے جاؤں گا۔ کوا ڈائزنگ کو اس جھاڑی کے پاس لے گیا۔ ڈائزنگ نے تیر سے ہرن کو شکار کیا، اس کی کلیجی کوے کو دی اور گوشت گھر لے آیا۔ پھر وہ کوے کے ساتھ مل کر شکار کرنے لگا۔ دونوں خوش تھے۔ ڈائزنگ کو شکار کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی تھی اور پہاڑی کوے کو مفت میں کلیجی مل جاتی تھی۔ ایک دن کوے کو آنے میں دیر ہو گئی تو ڈائزنگ اکیلا ہی شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک شکارا مارا اور اس کی کلیجی درخت شاخ پر رکھ دی کہ کوا آ کر کھا لے گا، لیکن وہ کلیجی کوئی دوسرا پرندہ کھا گیا۔ اتنے میں کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آ گیا۔ اسے کلیجی نہیں ملی تو اس نے ڈائزنگ کو خوب برا بھلا کہا۔ ڈائزنگ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کمان میں تیر لگایا اور کوے پر نشانہ لگایا۔ کوا اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور تیر کچھ دور جا کر زمین پر گر پڑا۔ کوا چیخ کر بولا، پہلے تم نے وعدہ خلافی کی اور اب میری جان لینے کی کوشش کی، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے تیر کو چونچ میں دبایا اور گاؤں کی طرف اڑ گیا۔ گاؤں کے پاس ایک نہر تھی۔ اس نہر میں کسی آدمی کی لاش پڑی تھی، شاید ڈوب کر مر گیا تھا۔ کوے نے ڈائزنگ کا تیر مردے کے جسم میں گھونپ دیا اور جنگل کی طرف اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد چند لوگ نہر کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے نہر میں لاش دیکھی تو رک گئے۔ لاش میں تیر لگا ہوا تھا۔ یہ تیر ڈائزنگ کا تھا۔ انہوں نے پولیس کو خبر کر دی اور پولیس نے ڈائزنگ کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اب بیچارہ ڈائزنگ جیل کی کال کوٹری میں پڑا آہیں بھرتا رہا۔ اس کوٹری میں بس مکھی مچھر تھے یا پسو اور چوہے جو ادھر ادھر دوڑتے پھرتے تھے۔ ڈائزنگ نے سوچا، چلو انہی کی باتیں سن کر وقت گزاروں۔ اب وہ صبح ہوتے ہی جادوئی موتی زبان کے نیچے رکھ لیتا اور ان جانوروں کی باتیں سنتا۔